علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: العلم ثلاثہ وما سوى ذلك فهو فضل، آیۃ محکمہ او سنۃ قائمہ او فریضۃ عادلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج آپ کی اس بستی میں دین کی نسبت پر پہلی حاضری ہے۔ اکابر اہل علم اسٹیج پر موجود ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں لب کشائی کرنا، دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا، یہ میری طالب علمانہ کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا تعلق خود قرآن ہی سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے علم کی طرف منسوب کرتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اسی مضمون پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر ہم غور کریں اپنے وجود پر، ہم غور کریں پورے نظام عالم پر، ہم غور کریں کائنات کے ذرے ذرے پر، تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں ان کو شمار اگر کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود ہماری ذات کے اندر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر حصہ بدن کا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بسا اوقات احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اس نعمت کو کبھی اللہ تعالی کسی انسان سے ناقدری کی بنیاد پر چھین لے، یا آزمائش اور امتحان کے طور پر چھین لے، یا کسی جرم کی سزا کے طور پر چھین لے، تو پھر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب تک ہمارے پاس آنکھیں ہیں
اندازہ نہیں ہوتا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، لیکن جیسے جیسے یہ ہماری لاپرواہی اور غفلت کی بنیاد پر کمزور ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ ادراک ہونے لگتا ہے، اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہوگا، بینائی چلی گئی، متاثر ہو گئی، یہاں کی جو رگیں ہیں وہ خشک ہو گئیں، اب یہ کام نہیں کریں گی، تب احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام تھا۔ یہی معاملہ ہے انسان کے بدن کے ہر حصے کا، کہ اس کے بدن کا ہر حصہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں، تو ہمیں اللہ کی نعمتیں دو طرح کی محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی غور کریے گا آپ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کچھ ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے حصول میں ہمارا کوئی وقت خرچ نہیں ہوا، نہ ہماری کوئی محنت لگی، نہ ہم نے اللہ کے سامنے کوئی درخواست دی، نہ ہم نے دن رات کی محنت اس پر صرف کی، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے وہ نعمت ہم کو عطا دی۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی نہیں دی، بلکہ انسان نے محنت کی، کوشش کی، اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اس کو عطا کی۔ ہم سب غور کریں، دونوں کی مثال لے لیتے ہیں۔ ہماری باڈی میں جو کچھ بھی ہے، ہمارے ہاتھ ہوں، ہمارے پیر ہوں، ہماری آنکھیں ہوں، ہماری زبان ہو، ہماری ناک ہو، ہمارے بدن کا کوئی حصہ ہو، مجھے آپ یہ بتلائیں کہ ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جس نے اس عضو بدن کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں درخواست دی تھی، اپلیکیشن لگائی تھی کہ اے اللہ مجھے آنکھیں بھی چاہیے، درخواست دے رہا ہوں، میری درخواست کو منظور کر دینا، آنکھیں دے دینا۔ اے اللہ کان بھی چاہیے، ایک درخواست اس کی بھی ہے، کان بھی دے دینا۔ اے اللہ ہاتھوں کی بھی ضرورت پڑے گی دنیا کے اندر، تو ہاتھوں سے محروم مت کرنا، ہاتھ بھی دے دینا۔ ہم میں سے کیا کوئی ایک انسان ایسا ہے جس نے اللہ کے دربار میں یہ درخواست لگائی تھی؟ میں تو نہیں سمجھتا کسی نے بھی ایسی درخواست دی ہو، بلکہ دنیا میں آئے تو اللہ کے فضل سے ساری چیز تھی پہلے سے۔ جب دنیا میں آئے ہاتھ بھی تھے، چھوٹے تھے لیکن تھے۔ جب دنیا میں آئے پیر بھی تھے، جب دنیا میں آئے آنکھیں بھی تھیں، جب دنیا میں آئے کان بھی تھے، یعنی ساری چیزیں تھیں۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے بغیر ہمارے مطالبے کے دیں، بغیر ہماری درخواست کے دیں، بغیر ہماری محنت کے دیں، بغیر ہماری کوشش کے دیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی۔ تو اللہ کی نعمتوں میں ایسی نعمتیں بھی ہیں جن نعمتوں کے لیے ہمیں کسی محنت، کاوش، کوشش، جد و جہد، جہد مسلسل، کسی درخواست، کسی اپلیکیشن، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے دی، ہمارے پاس۔ اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدائشی نہیں دیتا، بلکہ انسان سے کہتا ہے کہ بندے اگر محنت کرے گا تو ملے گی، نہیں محنت کرے گا نہیں ملے گی۔ ایسی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے، ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ جو چھت کے اوپر ہمارے نیلے رنگ کا نظر آتا ہے وہ آسمان ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہم تو جاہل تھے، ناواقف تھے، ناخواندہ تھے۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے، جس کے نطفے سے پیدا ہوئے، ہم اس باپ کو نہیں جانتے تھے کہ ہمارا باپ ہے۔ کوئی بچہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا ابا ہے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو شناخت ہونے لگتی ہے، اور ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ لوگ بتلاتے ہیں، امی بتلاتی ہیں کہ بیٹا یہ تیرے ابو ہیں، مان لیتے ہیں اسی پر کہ ہاں یہی ابو ہیں۔
ہم تو نہیں جانتے تھے. جس ماں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے اس ماں کو نہیں جانتے. دنیا میں آئے اس سے واقف نہیں ہے کہ یہی ماں ہے جس نے اپنا خون جگر پلایا ہے. 9 ماہ تک جس نے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیف برداشت کی ہے. جس نے 9 ماہ تک میری خاطر کتنی مشکلات اٹھائی ہیں, کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں. ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ ہماری اماں ہیں. یہ تو ہمیں بتلایا گیا کہ یہ آپ کی والدہ ہیں. تو آہستہ آہستہ بچے کی شناخت بڑھتی ہے اور وہ پہچانتا ہے کہ یہ ہماری امی جان ہے. تو کسی چیز کو جاننا, کسی چیز کو پہچاننا, اپنی ماں کو جاننا, اپنے باپ کو جاننا, اپنے بھائی کو پہچاننا, اپنی بہن کو پہچاننا, اپنے گھر کے افراد کو جاننا, اس آسمان کو جاننا کہ یہ آسمان ہے, اس زمین کو جاننا کہ یہ زمین ہے, اس رب کو جاننا جس نے سارا عالم بنایا ہے کہ وہ ہمارا بنانے والا ہے, اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. اسی نے سارا عالم سجایا ہے, اسی نے سورج کو چمکایا ہے, اسی نے چاند کو روشنی دی ہے, اسی نے ستاروں کو جگمگایا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ہم نہیں جانتے تھے, ہمیں بتلایا گیا تو ہم نے پہچانا کہ کوئی اللہ ہے جس نے انسان بنایا ہے, کوئی اللہ ہے جس نے نظام عالم بنایا ہے, کوئی اللہ ہے جس نے آسمان بنایا ہے, کوئی اللہ ہے جس نے زمین کو بنایا ہے, اور کوئی اللہ ہے جو ہماری روزی کا مالک ہے, وہی ہمیں روزی دیتا ہے, اور کوئی اللہ ہے جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, بیماری بھی دیتا ہے, شفا بھی دیتا ہے, ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں صاحب اولاد بھی بنا دیتا ہے. کوئی ہے جو سارا عالم چلا رہا ہے. یہ کسی نے بتایا تو ہم مان گئے, ہم تو نہیں جانتے تھے جب دنیا میں آئے تھے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ فرماتے ہیں جب تم دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے, لا علم تھے, نہ واقف تھے, نہ خواندہ تھے, جاہل تھے, علم کی دولت سے محروم تھے, علم کی نعمت تمہارے پاس نہیں تھی. واللہ اخرجکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا, لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ خبر نہیں تھی. پھر اللہ نے وجعل لکم السمع, اللہ نے تمہیں کان دیے, والابصار, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, والافئدہ, اللہ نے تمہیں دل دیا. ان کانوں سے انسان نے سنا اور علم حاصل ہو گئے. اس نے کانوں سے سنا کہ دنیا یہ بتلا رہی ہے کہ بیٹا یہ جو تمہیں اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے یہ تمہاری ماں ہے. کانوں سے سنا, آہستہ آہستہ جان لیا کہ ہاں یہ ہماری ماں ہے. یہ جو کما کر لا رہا ہے, یہ جو ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے, یہ جو صبح کو گھر سے جاتا ہے, دن بھر محنت کرتا ہے, اور شام کو تمہارے لیے تمہاری خواہش کے مطابق بسکٹ لے کے آتا ہے, بیٹا تم چھوٹے سے ہو, یہ جو تمہیں ٹافی لا کے دیتا ہے, یہ جو تمہیں پھل لا کے دے رہا ہے, یہ جو تمہاری زبان سے, توتلی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں ان کو سمجھ کر تمہاری خواہش پوری کر رہا ہے, یہ تمہارا ابا ہے, یہ تمہارا والد ہے. یہ دنیا نے بتلایا, کانوں نے سنا اور جان لیا کہ یہ والد محترم. اللہ نے کان دیے, کانوں سے سنا, علم حاصل ہو گیا. اللہ نے آنکھیں دی, آنکھوں سے دیکھا تو ہم نے جان لیا کہ یہ لائٹ ہے, آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے. یہ مائک ہے, آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. یہ گھر ہے, آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. علماء سے پوچھئے گا, کان بھی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, اور آنکھ بھی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم گیس اوپر کدھر ہے, آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, جدھر سے بورڈ نظر آ جاتا ہے, بورڈ پر لکھا ہوا آتا ہے گلاوٹی, تو گلاوٹی کی طرف کو چلے جا رہے ہیں. وہاں سے پھر بورڈ نظر آتا ہے کہ سکندر آباد, تو سکندر آباد کی طرف کو چلے جا رہے ہیں.
جدھر کو آنکھیں بتلا رہی ہیں ادھر تو اتنا علم حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ گیسوپور ادھر ہے تو ادھر کو چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ آنکھیں ذریعہ علم ہیں, یہ کان یہ ذریعہ علم ہے, اس کے ذریعے علم ملتا ہے. میں جو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں کچھ نعمتیں وہ ہیں جو بنا محنت کے حاصل ہوتی ہیں, جو ہماری باڈی کے اعضاء ہیں, اور اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت جسے علم کہا جاتا ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کی نعمتوں میں آدھی نعمتیں بغیر محنت کے ملیں گی, آدھی نعمتیں محنت سے ملیں گی. آپ نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں, ڈاکٹری کا علم آپ کے پاس آ جائے, تو ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر بن کر نہیں آتا, محنت کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کریں گے تو بن جائیں گے. ہاتھ ماں کے پیٹ سے لایا ہے, آنکھیں ماں کے پیٹ سے لایا ہے, کان ماں کے پیٹ سے لایا ہے, زبان ماں کے پیٹ سے لایا ہے, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں لاتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا ہے. لا تعلمون شیئا, تم لا علم ہو, تم ناواقف ہو, تم جاہل ہو, تم ناخواندہ ہو, تم کچھ نہیں جانتے. اگر یہ علم کی نعمت چاہیے, اگر یہ علم کی دولت چاہیے تو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, اللہ نے کان بنائے ہیں, وَالْأَبْصَارَ, اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں, وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ نے دل بنایا ہے. آپ ان اعضاء کو استعمال کریے, محنت کریے, کوشش کریے, دن اور رات لگائیے اور کھپائیے اپنی زندگی کو, علم حاصل کر لیجیے, عالم بن جائیے. کچھ نعمتیں بن مانگے ملیں گی اور کچھ نعمتیں محنت سے ملیں گی. ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جسے حاصل کرنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, وہ علم والی نعمت. ایک طرف اللہ کا صاف اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, آپ اللہ کے انعام شمار کرنا چاہتے ہیں, آپ انگلیوں پہ گننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا دیا. ابا جی کی طرف سے ملنے والے انعام تو آپ شمار کر لیتے ہیں. جب کبھی لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے شادی کے بعد, وہ کہتے ہیں ابا تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, انگلیوں پہ گنا دیتے ہیں کہ تھوڑی سی تعلیم دے دی, تھوڑا سا گھر بنا کے دے دیا, شادی کرا دی, یہ کرا دیا, بس انگلیوں پہ ہے. لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, اللہ کے انعامات, اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, آپ اللہ کے انعام شمار کرنا چاہو گے, آپ شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, آپ کے بس میں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اپنے انعام گنائے ہیں, سارے نہیں گنائے, کچھ انعام گنائے, اور ہر 2 نعمتوں کے بعد, 3 نعمتوں کے بعد, 4 نعمتوں کے بعد اللہ نے سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے بندے بتا تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا, بتا کس کس نعمت کو جھٹلائے گا. تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ دولت تیری کمائی, تیری محنت؟ جب مدارس کی بات آتی ہے, مساجد کی بات آتی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری کمائی, ہماری ہاتھ کی کمائی, ہماری دن رات محنت کی کمائی. تیری کمائی کہاں سے ہو گئی؟ جن ہاتھوں سے تو نے کمایا ہے, تو نے کبھی غور کیا ہے وہ ہاتھ کس نے بنائے تھے؟ جن آنکھوں کے ذریعے تو محنت کر رہا ہے, دیکھ دیکھ کر کمائی کر رہا ہے, کبھی غور کیا یہ آنکھیں کس نے دی تھی تجھ کو؟ اللہ نے دی. تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں, لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں, قرآن کریم کی سورت میں بالکل ابتدا میں ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ذکر کی الرحمن, اپنا نام ذکر کر دیا, فوراً آگے کہا علم القرآن, جس نے قرآن کا علم دیا. آپ اندازہ لگائیں, ایک طرف اللہ کا صاف اعلان کہ آپ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے, دوسری طرف اللہ نے خود نعمتیں گنوائیں سورۃ الرحمن میں, اور ان نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کر دیا اس نعمت کا نام ہے علم کی دولت, علم کی نعمت. اس کا مطلب یہ ہے
اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ علم کی دولت ہے۔ آج اس مسلم قوم نے سب سے زیادہ پس پشت جس چیز کو ڈالا ہے وہ علم کی دولت ہے۔ جو نبی معلم بن کر آیا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو معلم بنا کر بھیجا، جو نبی آیا اس لیے کہ ساری انسانیت کو تعلیم دے، ساری انسانیت کو سبق پڑھائے انسانیت کا، ساری انسانیت کو سبق پڑھائے قرآن کا، ساری انسانیت کو سبق پڑھائے اخلاق کا، کردار کا، زندگی جینے کے اصول کا، ضابطوں کا، آج اس نبی کی امت علم سے محروم۔ ہمارے گھروں میں علم کی دولت نہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی دولت نہیں، ہمارے گھروں میں حدیث کو جاننے والے نہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے نہیں، ہمارے گھروں میں حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے نہیں۔ محرومی اور افسوس کی انتہا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ غار حرا میں نبی علیہ السلام پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہو رہی ہے وہ لفظ اقرأ ہے۔ نہ نبی کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ نبی کو روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ نبی سے زکوٰۃ کا تقاضا ہے، نہ نبی سے حج کا تقاضا ہے۔ پہلی وحی آئی ہے، پہلا حکم آیا ہے۔ غار حرا میں نبی علیہ السلام کی ذات ہے، 40 سال کی عمر ہے، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اقرأ، اے نبی پڑھیے، اقرأ، اے نبی پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ شاعر نے کہا افسوس ہے وہ قوم ہے تعلیم سے محروم، افسوس ہے وہ قوم ہے تعلیم سے محروم جس قوم کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا تھا۔ آج ہمارے گھر میں تعلیم نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں ذلیل ہوئے، ہم جو دنیا میں خوار ہوئے، ہم جو سارے عالم میں پستی کے دلدل میں دھکیل دیے گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے کلمے والوں کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس نے بھی پڑھا ہے وہ سارے عالم کا منظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر جگہ پستی میں، ذلت میں، خاری میں، رسوائی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، جہاں بھی دیکھیں گے یہی حال ہے، اس لیے کہ ہم نے تعلیم کو پس پشت ڈال دیا۔ اب آپ لوگ کہیں گے نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، ہمارے بچے تو سب پڑھتے ہیں، ہم صبح صبح روز دیکھتے ہیں، بستہ اپنی پشت پر ٹانگا، اسکول کی بس آئی، اس میں بیٹھا دیا گیا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچہ رواں دواں ہے۔ صبح کوئی اسکول جا رہا ہے، 2 بجے 2:30 بجے آیا، تھوڑا بہت کھانا کھایا، آدھے گھنٹے کے بعد ٹیوشن ٹائم ہو گیا، اب ٹیوشن پہ جا رہا ہے۔ تو ہم تو سب اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ تو رہے ہیں اور کیسے پڑھیں۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم ثلاثہ، علم 3 چیزوں کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے علم کی ترتیب بیان کی کہ آپ جسے علم سمجھ رہے وہ علم نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھایا ہے کہ ہم تو علم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہمارے بچے تو علم حاصل کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم صرف 3 چیزوں کا نام ہے، العلم ثلاثہ، علم 3 چیزیں ہیں، وما سوا ذالک فہو فضل، اور ان 3 کے علاوہ جو ہے سب فالتو ہے، زائد ہے، ایکسٹرا ہے، کسی کام کا نہیں۔ کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں آیت محکمہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، زبان ضرور ہماری ہے لیکن قول پیغمبر کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آیت محکمہ، علم کہلانے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو قرآن کا علم، قرآن جسے ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے بچے سب کچھ جانتے ہیں، قرآن نہیں جانتے۔ بچوں کو تو چھوڑیے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم ہی قرآن نہیں جانتے۔ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ آپ رات کو دیکھیے سوتے وقت تک موبائل چل رہا ہے اور صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے پھر موبائل ہے۔ قرآن نہیں ہے ہمارے ہاں۔ نبی علیہ السلام فرما کر گئے علم نمبر 1 پر اگر کوئی چیز ایسی ہے جسے آپ علم کہہ سکتے ہیں تو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔
آیۃ محکمہ، قرآن کا علم۔ یاد رکھیے، جب تک یہ قرآن کا علم نہیں آئے گا، جب تک ہماری بستیاں قرآنی علم سے منور نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے بچوں کے قلوب میں قرآنی علوم نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا سینہ یہ قرآن کے علم سے روشن نہیں ہوگا، تو نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں اسلام دشمن طاقتوں کے حملوں سے، نہ ہماری بستیاں محفوظ ہیں۔ ہم روتے رہیں، سر پکڑتے رہیں اور روزانہ گنتے رہیں موبائل دیکھ کر، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ آج فلاں علاقے کی ہماری بہن اسلام کی دولت کو لات مار کر چلی گئی۔ صبح کو موبائل کھولا، سوشل میڈیا پر خبر آئی کہ آج فلاں علاقے سے، کل کو پھر موبائل کھولا، پھر خبر آئی آج فلاں گاؤں سے، پھر موبائل کھولا اگلے دن پھر خبر آئی آج فلاں محلے سے۔ یہ ساری لعنتیں اور مصیبتیں یہ امت مسلمہ کے گھروں میں برستی رہیں گی، اس لیے کہ ہم نے ان کے دل کو قرآن سے منور نہیں کیا ہے، ہم نے ان کے سینے میں قرآن نہیں پہنچایا، قرآنی علوم سے ہم نے انہیں آراستہ نہیں کیا ہے، قرآن ہم نے ان کی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ کاش ہم نے پہلے ان کے دل کو ایمانی بنایا ہوتا، کاش ہم نے پہلے ان کے سینے کو قرآنی بنایا ہوتا، کاش علوم قرآن سے ان کی زندگی کو سجایا ہوتا، ان کے دل کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کیا ہوتا، اور اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے دلوں کے اندر یہ بٹھایا ہوتا کہ ہمارا رب ایک ہے، اسی نے سارے عالم کو بنایا ہے، ہمارا رب ایک ہے، وہی سارے عالم کا نظام چلا رہا ہے، ہمارا رب ایک ہے، اسی نے آسمان بنایا ہے، ہمارا رب ایک ہے، اسی نے زمین کو بچھایا ہے، ہمارا رب ایک ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا ہوتا، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا، تو یہ کسی اسکول جاتی، کسی کالج میں جاتی، کسی یونیورسٹی میں جاتی، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے ترقیات کی منزلوں کو طے کرتی، یا کسی ٹیوشن سینٹر پہ جاتی، کہیں ایمان کا سودا نہ کرتی۔ ہم نے قرآن سے نہیں جوڑا، جسے نبی علیہ السلام نے علم کہا، ہم نے اسی سے محروم کر دیا۔ ارے ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسکول مت بھیجئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کالج مت پڑھائیے، ہرگز نہیں، ہمارا یہ پیغام نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اچھے ڈاکٹر ہوں، ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اچھے ماسٹر ہوں، پروفیسر ہوں، ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اچھے وکیل ہوں، لوئر ہوں، بالکل ضرورت ہے، سوسائٹی کو ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے، لیکن قرآن ہمارا اہم ترین مقصد ہے۔ اے بچوں تھوڑا سا چپ جاؤ، اے بچیوں تھوڑا سا سائلنٹ۔ قرآن ہمارا مقصد ہے اور اسکول کی تعلیم ہماری ضرورت ہے۔ فرق سمجھ لیجئے گا، میں اسکول کی تعلیم کی مخالفت کرنے نہیں آیا، اسکول کی تعلیم، انگلش کی تعلیم یہ ہماری ضرورت ہے، اور قرآن کی تعلیم یہ ہمارا مقصد ہے۔ میں ایک مثال کا سہارا لوں گا یہاں پر۔ ہم جب گھر بناتے ہیں، آپ سب کے گھر بنے ہوئے ہیں، تو آپ کے گھر میں 1 2 3 ضرورت کے اعتبار سے کمرے ہیں، ایک بیٹے کا، دوسرے بیٹے کا، تیسرے بیٹے کا، جتنے بھی بیٹے جیسی ضرورت ویسے کمرے۔ آپ کے گھر میں ایک کچن ہے، کھانا بنتا ہے، آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹھک بھی ہے، کوئی مہمان آ جائے گا تو اس میں بیٹھلائیں گے، چائے وائے پلا دیں گے، ناشتہ کرا دیں گے، رکے گا تو ٹھہرا دیں گے۔ آپ کے گھر میں ایک باتھ روم بھی ہے، ضرورت ہوگی تو غسل بھی کریں گے، اور آپ کے گھر میں ایک ٹائلٹ بھی ہے، ضرورت ہوگی تو وہاں بھی جائیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ جس وقت آپ نے گھر بنایا، یہ ٹائلٹ جو بنائی، یہ ٹائلٹ آپ کا مقصد ہے یا آپ کی ضرورت ہے؟ سب بتائیے گا۔ ضرورت ہے، مقصد تو گھر ہے، کمرہ ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ایسے ہوگی کہ مقصد جو ہوتا ہے زیادہ توجہ اس پر ہوتی ہے اور زیادہ ٹائم بھی اسی میں لگتا ہے، اور ضرورت جو ہوتی ہے وہاں انسان ضرورت کے وقت جاتا ہے
اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی دیر رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہتا۔ کوئی انسان آپ گیسو پور میں تلاش کریے، کوئی انسان جو یہ کہے کہ آج رات پوری میں ٹوائلٹ میں گزاروں گا، بہت پیسہ لگایا میں نے، بہت اچھی بنائی ہے ٹائل، بہت اچھی والی لگوائی اس میں نے پیسہ لگا کر بنائی ہے، تو آج میں بیڈ روم میں نہیں سوؤں گا، آج میں بیڈ پر نہیں سوؤں گا، آج میں صوفے پر نہیں رہوں گا، آج ٹائلٹ میں رہوں گا۔ آپ کہیں گے پاگل ہو گیا، اس کے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، اس کے دماغ کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، اسے آگرہ بھیجئے یا کم سے کم دلی قریب ہے شاہدرہ بھیج دیجئے۔ آپ یہی کہیں گے، اس لیے کہ مقصد نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز میں ضرورت ہوگی تو جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں جائے گا۔ جب پیشاب کا تقاضا ہوگا تب جائے گا، جب پخانے کا تقاضا ہوگا تب جائے گا، اور جتنی دیر کی ضرورت ہوگی اتنی دیر کے لیے جائے گا۔ 10 منٹ کا تقاضا 10 منٹ جائے گا، آدھا گھنٹہ نہیں رہے گا وہاں پر۔ یہ اسکول کی تعلیم، یہ کالج کی تعلیم، یہ دنیا کی تعلیم، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور قرآن کی تعلیم یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں پہلے نمبر پر قرآن کو رکھنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر ضرورت کو رکھنا چاہیے۔ اس تعلیم کو اتنا دینا چاہیے جتنی ضرورت ہے، اور ضرورت سے زائد نہیں، ورنہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں آ رہے خدمت کے لیے، ماسٹر صاحب بھی نہیں آ رہے، وکیل صاحب کو بھی فرصت نہیں ہے، حافظ صاحب بھی اٹھائے پھر رہے ہیں ابا جی کو ہاسپٹلوں میں۔ لہٰذا نمبر 1 پر قرآن کی تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علم دینا ہے تو پہلے نمبر پر جسے آپ علم کہہ سکتے ہیں آیت محکمہ، قرآن کی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم کے اندر 4 باتیں، نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کے مطابق عمل کرنا، نمبر 4 قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ 4 باتیں۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کبھی آج آپ یہ سمجھ کر چلے جائیں کہ جو قرآن کی تعلیم ضروری ہے، چلیے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، صرف پڑھانا کافی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، اور قرآن کے پیغام کو ایک ایک انسان تک پہنچانا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم پہلے ہی نمبر پر یہیں فیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھ لیجئے گا قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ راجدھانی فیل ہو جاتی ہے، راجدھانی حروف کا کچھ پتہ نہیں، کہاں الفاظ گئے، کہاں حروف گئے، کہاں قرآن کا مفہوم چلا گیا۔ زیر زبر کے بدلنے سے سارا مطلب بدل جاتا ہے، حروف بدل جاتے ہیں، حروف کٹ جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے قرآن کریم کی ایک آیت کے تحت، الذین یتلونہ حق تلاوتہ، اس آیت کے تحت حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس کو ویسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ صاف صاف ایک ایک لفظ کلیئر ادا ہو، ایک ایک حرف ادا ہو، صاف ادا ہو، سامع کو صاف معلوم ہو کہ یہ پڑھا گیا ہے، زبان سے یہ ادا ہوا ہے، تو قرآن کی تلاوت ہو، صاف لفظوں میں ہو۔ ہم آج سے یہ طے کر کے جائیں کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑیں گے، اور ہم خود قرآن پڑھیں گے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم کوشش کریں گے 2 لائن پڑھیں گے، 4 لائن پڑھیں گے، 1 صفحہ پڑھیں گے، جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا ایک دن میں پڑھ ڈالیں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ساری باتیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قرآن کے ماہرین ہوتے ہیں، دیکھو ان کا انجام تو بہت بلند و بالا ہے، وہ تو مع السفرۃ الکرام البررہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا معزز فرشتوں کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، آگے فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن کو پڑھے ویتتعتع فیہ،
اور قرآن میں اٹک کر پڑھے، پریشان ہو کر پڑھے، اسے قرآن پڑھنے میں پریشانی ہو کیونکہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اس نے پڑھا نہیں تھا، اس کے والد نے پڑھایا نہیں تھا، وہ محنت نہیں کر سکا قرآن میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لہو اجران، اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے اور دوسرے اس میں محنت اور مشقت اور دشواری کا جو سامنا ہے اس کی بنیاد پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سب یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ قرآن کا علم ایک ایک بندے کے پاس ہوگا۔ نمبر 2، صرف قرآن کا علم نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہم جوانی کی دہلیز کو پار کر گئے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا جب انسان ہو گیا، کوئی 80 سال کو پار کر گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اس آیت میں کیا پیغام دیا ہے، الرحمن الرحیم، اللہ کا اس آیت میں کیا پیغام ہے۔ یہ میرے رب کا کلام تھا، یہ رب العالمین کا پیغام تھا، یہ اس اللہ کا کلام ہے جو ہم سب کا محبوب ہے، جسے ہم نے اپنے سینے میں وسایا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس کی خاطر دنیا میں ہے، جس کی خاطر انبیاء نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، جس کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، جس کی خاطر نہ جان کی پرواہ کی گئی، جس کی خاطر نہ مال کی پرواہ کی گئی، جس کی خاطر نہ آل و اولاد کی پرواہ کی گئی، جس کی خاطر نہ وطن کی پرواہ کی گئی۔ صحابہ نے آل و اولاد کو قربان کیا، صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا، صحابہ نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، صحابہ نے اپنے وطن کو قربان کیا، صحابہ نے اپنے خاندان کو قربان کیا، جس دین کی خاطر، جس کلمے کی خاطر، جس پیغام کی خاطر، جس رب کی خاطر، جس اللہ کی خاطر۔ آج اسی اللہ کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین میں اپنے بندوں سے کیا کہا ہے، الرحمن الرحیم اپنے بندوں سے کیا کہا ہے، مالک یوم الدین اپنے بندوں سے کیا کہا ہے۔ کاش ایک مرتبہ مجھے یہ توفیق ہوتی، میرے بھائی کو ہوتی، میرے نوجوان دوست کو ہوتی، میرے پڑوسی کو ہوتی، امام صاحب کے پاس جاتے، عالم دین کے پاس جاتے، مفتی صاحب کے پاس جاتے اور سوال کرتے، مولانا، امام صاحب، مفتی صاحب، ذرا بتائیے اللہ نے اس آیت میں اپنے بندے سے کیا کہا۔ کچھ نہیں معلوم۔ دنیا کے محبوب کا خط آ جائے، میسیج آ جائے، لیٹر آ جائے اور ہم زبان سے واقف نہ ہو، لیے پھرتے ہیں اس کو۔ ذرا بتلاؤ انگلش میں آیا ہے کیا لکھا ہے، ذرا بتلائیے ہندی میں آیا ہے، ہم ہندی نہیں جانتے کیا لکھا ہے۔ اللہ کا پیغام ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا ہے، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا ہے، نمبر 3 جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب ابا جی کیا کہتے ہیں، اب بیٹا کیا کہتا ہے، اب خاندان کیا کہہ رہا ہے، اب معاشرے کا کیا دباؤ ہے، ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کا پیغام ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف۔ اب دیکھیے صحابہ کی زندگی، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، نبی علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، کبھی اپنی ماں کو نہیں ٹالا، کبھی ان کا حکم نہیں چھوڑا، کبھی ان کی بات کو پس پشت نہیں ڈالا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ امی ابھی مسلمان نہیں ہے، امی نے کہا بیٹا تو بے دین ہو گیا، تو نے محمد کے نام کا کلمہ پڑھا ہے تو بے دین ہو گیا، یاد رکھ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے، جب تک تو کلمے کا انکار نہ کرے، جب تک تو اللہ کا انکار نہ کرے، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک وقت گزرا، دوسرا وقت گزرا، بھوکی ہے، سعد کے پیروں میں کوئی جنبش نہیں، رات گزر گئی، ایک دن ختم ہو گیا، امی کھانا نہیں کھاتی ہے، اگلا وقت آیا، اگلے دن کا دوسرا وقت آ گیا، رات آ گئی، کھانا نہیں کھایا، امی کی حالت خراب ہے۔ سعد ایسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کبھی ماں کی بات نہیں ٹالی، جنہوں نے کبھی ماں کو نہیں ٹھکرایا، ان کی بات کو پس پشت کبھی نہیں ڈالا۔ دوسرا دن گزر گیا، بھوکی ہے اماں لیکن سعد کے پیروں میں کوئی جنبش نہیں۔ تیسرا دن آ گیا،
امی نے کھانا نہیں کھایا، دوپہر کا وقت گزر گیا، شام کا وقت گزر گیا، رات آ گئی، تیسرا دن گزر گیا، کھانا نہیں کھایا۔ قربان جائیے سعد بن ابی وقاص پر، ان کی استقامت پر، ان کی ہمت پر، ان کے حوصلے اور جذبے پر۔ سعد یہ کہتے ہیں کہ اے ماں، بے شک میں تیرا فرما بردار ہوں، بے شک میں تیری باتوں کو مانتا ہوں، بے شک میں نے آج تک کبھی تیری بات کو ٹالا نہیں ہے، میں نے ہر موقع پر تیری بات کو قبول کیا ہے، تیری بات کو مانا ہے، تیری بات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ لیکن اے ماں، اگر تیرے اندر سو جانے ہو اور وہ ساری قربان ہو جائیں اور تو بھوک کی بنیاد پر دنیا سے چلی جائے تو یاد رکھ، اب سعد کو ایمان کی دولت ملی ہے، اب سعد کو کلمے کی دولت ملی ہے، اب اسے پیغام حق مل گیا، اب وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اب وہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اب وہ کلمے کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اب وہ پیغام حق کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تیرے اندر سو جانے ہوں اور سو کی سو قربان ہو جائیں، سعد کے پیر اب نہیں ڈگمگائیں۔ آج ابا جی کی وجہ سے قرآن کا حکم ایک طرف، بھائی کی وجہ سے قرآن کا حکم ایک طرف، خاندان کے دباؤ میں قرآن کا حکم ایک طرف۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کا حکم آئے، اللہ کا پیغام آئے، اللہ کا فرمان آئے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہو، دنیا کی کسی طاقت کا کوئی پیغام ہو، پاؤں کمزور نہیں پڑنے چاہیے۔ دیکھیے آپ منظر، 1.5 سال ہو گئے، فلسطین کی سرزمین کو دیکھیے آپ، کیا ہے ان کے سینے میں، کون سی طاقت ہے، سپر پاور کے سامنے جمے ہوئے ہیں۔ ہم سے معاشرے کو نہیں سنبھالا جاتا، معاشرے کا دباؤ ہے، سوسائٹی کا دباؤ ہے۔ جی میں تو چاہتا ہوں آسانی کے ساتھ شادی بہت ہی زیادہ سادگی کے ساتھ کر لوں، لیکن معاشرہ نہیں مانتا۔ کون سی چیز ہے آخر فلسطین کے اہل ایمان کے پاس؟ ان کی استقامت کہاں سے آئی؟ وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں جھکتے، ان کے سامنے کوئی معاشرہ نہیں، ان کے سامنے کوئی سوسائٹی نہیں، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں، ان کے سامنے دنیا کی سپر پاور ہے، جس کے سامنے ساری دنیا سجدہ کر رہی ہے، جس کے سامنے ساری دنیا جھکی ہے، جس کے سامنے ساری دنیا لرزتی ہو، ان کے سامنے نہکتے بے سر و سامان صحابہ کی تاریخ کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم نے صحابہ کی تاریخ میں پڑھا تھا، ان کی زندگیوں میں دیکھا تھا، ان کی زندگیوں میں پڑھا تھا کہ نہ کھانے کو ہے، نہ کھلانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پلانے کو ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ان کی ٹانگوں میں جنبش نہیں ہے۔ آج اہل فلسطین نے اس تاریخ کو دہرا دیا ہے، اس تاریخ کو زندہ کر دیا ہے۔ بدر کی تاریخ ہو یا احد کی تاریخ ہو، خندق کی تاریخ ہو یا حنین کی تاریخ ہو، تبوک کا منظر ہو یا نبی علیہ السلام کے کسی غزوے کا منظر ہو، آج اہل فلسطین نے سارے منظروں کو ہماری نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے سینے میں آخر کون سی دولت ہے؟ ان کے سینے میں قرآن کی دولت ہے۔ حافظ قرآن ہے وہ، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہوگا، جس کے سینے میں اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ تو نمبر 1 قرآن پڑھنا ہے، اور نمبر 2 قرآن کو سمجھنا ہے، نمبر 3 قرآن کے مطابق عمل کرنا، اور نمبر 4 اس پیغام کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ایک ایک انسان تک پہنچانا ہے۔ ہمارے بھائی تک پہنچنا چاہیے، ہمارے پڑوسی تک پہنچنا چاہیے، ہمارے دوست تک پہنچنا چاہیے، ہمارے رشتہ دار تک پہنچنا چاہیے، ایک ایک انسان تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن صرف میرے لیے نہیں آیا، قرآن صرف آپ کے لیے نہیں آیا، نبی علیہ السلام صرف میرے نبی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام صرف آپ کے نبی نہیں ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، نبی علیہ السلام قیامت تک کے ایک ایک انسان کے نبی ہیں،
ایک ایک انسان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. لہٰذا قرآن کے پیغام کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی بستی کے اندر عام کریں. دوسری بات، او سنت قائمہ، اگر علم کہلانے کے لائق کوئی چیز ہے تو حدیث کا علم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث. ہمارے معاشرے میں اگر ہر انسان، ہر مسلمان حدیث کا جانکار نہ ہو، حدیث پڑھنا نہ جانتا ہو، حدیث کو سمجھتا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بستی میں، محلے میں، گلی میں کم از کم ایک انسان تو ایسا ہو جسے حدیث کا علم ہو، جو عالم ہو. ہماری بستی میں چند علماء تو ہوں، ہمارے خاندان میں چند علماء تو ہوں. لاک ڈاؤن کے اندر کیا منظر ہو گیا تھا، ہمیں نماز پڑھانے والے نہیں مل رہے تھے. گھروں کے اندر نمازیں مشکل ہو گئی تھی. 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھا سکتا ہو، جو قرآن کی تفسیر کر سکتا ہو، جو حدیث پڑھ کر سمجھا سکتا ہو کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی. لہٰذا ہم یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمارے خاندان سے، ہر بستی سے یا ہر خاندان سے کم از کم ایک بندہ ایسا ہو جس کے پاس حدیث کا علم ہوگا اور وہ حدیث کا جانکار ہوگا، حدیث کا ماہر ہوگا. آخر ایسی کیسی محبت نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہو اور ہم اس سے واقف نہ ہو، ہمارے پاس اس کا مفہوم جاننے والے افراد نہ ہو، ہمارے پاس حدیث کو سمجھنے والے نہ ہو. ایک صحابی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جایا کرتا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، صرف ایک حدیث. آج بستی بستی عالم، بستی بستی مدرسے، بستی بستی مساجد میں اہل علم، علماء، مفتیان گرامی قدر، لیکن ہم حدیث کا علم حاصل نہیں کر سکتے. ہم نہیں پوچھ سکتے کہ نبی علیہ السلام نے کون سی حدیث میں کیا پیغام دیا ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، او فریضۃ عادلہ، علم کہلانے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو قرآن سے اور حدیث سے نکالے ہوئے مسائل ہیں، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. مسائل کا علم. کتنی عجیب بات ہے، ہماری مائیں بہنیں ہر مہینے ماہواری کے پیریڈ سے گزرتی ہیں، مسائل معلوم نہیں. ہم لوگ کاروباری ہیں، مسائل معلوم نہیں، کاروبار کے مسائل نہیں جانتے. ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹری کے مسائل نہیں جانتے. ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں مسائل کا ڈاکٹری سے کیا لینا دینا، مسائل کا تعلق تو مسجد سے، مسائل کا تعلق تو روزے سے، مسائل کا تعلق تو حج سے. ہرگز نہیں. نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات زندگی کے ہر قدم کے لیے رہنما ہیں. ڈاکٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹری میں کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز. آج کل ڈاکٹری لائن میں ایک عمل چل رہا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی. آپ حضرات نے ہو سکتا سنا ہو، کسی کے بچہ نہیں ہو رہا، پریشان ہے بیچارہ کہ میں اولاد سے محروم ہوں. ظاہر ہے اللہ کی مصلحت حکمت یہی ہوگی، لیکن اب ڈاکٹروں نے ایک طریقہ نکالا کہ وہ عورت کا بھی مادہ منویہ لیں گے اور مرد کا بھی مادہ منویہ لیں گے اور وہ کسی ٹیوب کے اندر رکھیں گے اور اس کے بعد عورت کے رحم میں اس کو رکھ دیں گے اور اس عمل کے ذریعے سے بچہ دنیا میں آ جائے گا. یہ میڈیکل لائن میں ایک عمل ہے، ہاسپٹلوں میں خوب چل رہا ہے. لیکن کیا کبھی مسلم ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ڈاکٹری سے مسائل کا کوئی لینا دینا نہیں، مسائل صرف نماز کے لیے، مسائل صرف روزے کے لیے، ایسا نہیں ہے. آپ کو اہل علم سے پوچھنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹری میں جو یہ عمل چل رہا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. آج جو ہم اپنے اعضاء بیچ دیتے ہیں، بہت سی مرتبہ انسان اپنے اعضاء بیچ دیتا ہے کہ میرا یہ عضو ہے، فلاں بھائی کو ضرورت ہے، میں اپنا یہ عضو بیچ رہا ہوں تاکہ اس کے کام آ جائے. کیا انسان اپنے بدن کا کوئی ٹکڑا بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا ہے؟ کیا کہتی ہے شریعت؟ کیا ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش کی ہے؟
ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں جگہ جگہ بال خریدنے والے پھر رہے ہیں کہ بال بیچیے، اور ہم خوب بال بیچ بھی رہے ہیں۔ کیا کبھی مسئلہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ بال یہ عضو بدن ہے، انسان کے بدن کا حصہ ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے کہ کیا انسان کے بدن کو یا بدن کے کسی حصے کو بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں بیچا جا سکتا؟ شریعت صرف نماز کے لیے نہیں آئی ہے، شریعت صرف روزے کے لیے نہیں آئی ہے، شریعت صرف حج کے لیے نہیں آئی ہے، شریعت صرف قربانی کے لیے نہیں آئی ہے۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے، ہمارا بزرگ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کا مسئلہ اٹکے گا تو مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، روزے کا مسئلہ اٹکے گا تو مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، حج کا معاملہ آئے گا تو مفتی صاحب کے پاس جائیں گے۔ لیکن دکان میں ہم کیا کر رہے ہیں، کاروبار میں ہم کیا کر رہے ہیں، کھیتی باڑی میں ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیکل لائن میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اگر وکیل ہیں اس لائن میں ہم کس طرح کے کیسز لڑ رہے ہیں، اس میں ہم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں یا کتنا لے رہے ہیں، اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم نے شریعت کو سمجھا ہے کہ شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او فریضۃ عادلہ، قرآن سے نکالے ہوئے مسائل اور حدیث سے نکالے ہوئے مسائل یہی اصل علم ہے، باقی ساری چیزیں یہ زائد ہیں اور ایکسٹرا ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کہنے کے لائق کتنی چیزیں؟ ارے بھائی یاد رکھنا، کتنی چیزیں؟ 3۔ نمبر 1 قرآن کریم کا علم، نمبر 2 حدیث کا علم، اور نمبر 3 فقہ کا، فتاوی کا، مسائل کا علم۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وما سوا ذالک فہو فضل، اس کے علاوہ جو سارے علوم ہیں وہ سب زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں، وہ ضرورت کی چیز ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے ضرور حاصل کریے، لیکن ضرورت سے زائد نہیں، قرآن کے علم کی طرف ہے۔ یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، جس نعمت کو آپ محنت سے حاصل کریں گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ آخری بات جوانوں سے متعلق، نوجوانوں کو آج یہ طے کرنا ہوگا کہ آنے والا ٹائم، جوانوں کی خاص توجہ چاہوں گا، آنے والا ٹائم اسلام کے لیے آپ کی بہادری، آپ کے جوش، آپ کے جذبے اور آپ کی علمی ضرورت کے ساتھ ہے۔ آج مسلم معاشرے کے جوان چوراہوں پر، گلیاروں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، ہر ایسی محفل میں، ہر ایسی جگہ پر جہاں انہوں نے اپنے اوقات کو ضائع کیا ہوا ہے، موبائل پر اگر سارا ٹائم کسی کا لگتا ہے تو مسلم نوجوان کا ہے۔ اور یہ بات صرف زبانی نہیں، اپنی چھوٹی سی زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ رات کو 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے کسی مسلم بستی سے گزر جائیے، کسی مسلم محلے سے گزر جائیے، کسی مسلم علاقے سے گزر جائیے، آپ کو چوراہے آباد ملتے ہیں، آپ کو گلیارے آباد ملتے ہیں، وہاں 4 جوان اس چوراہے پر بیٹھے ہیں، 3 جوان اس چوراہے پر بیٹھے ہیں، کوئی موبائل میں مست ہے اور کسی غیر محرم کے ساتھ بات کر رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی آپس میں گپ شپ لگائے ہوئے ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا کردار ہے، اور عین اسی وقت 2 بج رہے ہوں گے، 1:30 بج رہا ہوگا، آپ کسی غیر مسلم محلے سے گزریے گا، آپ کو ایک چڑیا کا بچہ نظر نہیں آئے گا، سارے راحت و آرام میں ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس معاملہ جب الٹا ہوگا، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے تہجد کے وقت میں اٹھیے گا، کیا ہو گیا مسلم بستی کو، کیا ہو گیا مسلم معاشرے کو، کیا ہوا ہے ہماری جوانوں کو کہ اگر آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے کسی مسلم بستی سے گزریں گے، سناٹا ہے، جو 2 بجے جاگے ہوئے تھے سارے بستر پر ہیں، سارے سوئے پڑے ہیں، اور جو 2 بجے نان مسلم بستیاں سوئے ہوئے تھے، سارے کے سارے آرام میں تھے، کوئی ورزش کر رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی محنت میں لگا ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اے نوجوانوں، بہت واضح لفظوں میں یہ پیغام ہے کہ جس قوم کے جوان اور جس قوم کے نوجوان وہ دین سے دور چلے جائیں اور وہ دینی علوم کو چھوڑ دیں، قرآن سے دور چلے جائیں، نبی کے پیغام سے دور چلے جائیں، اس قوم کو ترقی کی منزل پر کوئی نہیں لے جا سکتا۔ جہاں جوانوں میں ذلت آئی،
جہاں جوانوں میں بے راہ روی آئی اور جہاں جوانوں میں اسلام سے، مذہب سے، دین سے، قرآن و سنت سے دوری آئی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی اور دکھ کی بات شراب نوشی جوانوں میں، مسلم جوانوں میں، مجھے نہیں معلوم آپ کی بستی کا حال، لیکن شراب نوشی مسلم جوانوں میں بے پناہ عام ہے۔ کسی ایسے محلے میں چلے جائیے جہاں کوئی غیر مسلم نہیں رہتا، کوئی نون مسلم نہیں۔ آپ صبح میں جا کر کبھی اس کی کوڑی دان کو جا کے دیکھیے، جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے گاؤں کا، محلے کا، شراب کی بوتلیں نظر آ جائیں گی آپ کو۔ کون پیتا ہے؟ کون جنات آتے ہیں؟ یہاں تو کوئی اور نہیں رہتا، یہاں تو صرف کلمے والے ہیں، یہاں تو صرف نبی والے ہیں، یہاں تو صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بھائی ہیں۔ بزرگوں، ان جوانوں کو پہچانو، ان کی حفاظت کرو، ان کی دیکھ بھال کریے، ان کی سرپرستی فرمائیے۔ آگے آنے والا ٹائم جوانوں کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ اگر یہ جوان یہ راہ حق سے بھٹک گئے، شراب، نشہ، جوا، سٹا، افیون، چرس اور گانجے، یہ ساری لعنتیں مسلم معاشرے میں پنپتی رہیں، تو اسلام کو مٹانے والوں کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام از خود مٹ جائے گا۔ ہم اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لیں گے، ہمارا معاشرہ خود تباہ ہو جائے گا، خود بربادی کی راہوں پر چلا جائے گا۔ آج میری جوانوں سے گزارش ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کسی کے پاس اقتدار ہے، کبھی کسی کے پاس اقتدار ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آج جوانوں کو اسی علم کی راہ پر آنا پڑے گا، اسی علم کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، اسی کے سانچے میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، تبھی یہ ایمان سے منور ہوگا اور آگے چل کر مستقبل میں ایمان کی ترقیات کی راہوں پر چل سکے گا اور ایمان و اسلام کو عروج کی راہوں پر ڈال سکے گا۔ آج کی میری اس گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، جہاں سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا تھا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دو طرح کی دی ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو بغیر محنت، بغیر مانگے ملی، ان کی تو بات ہی نہیں کی میں نے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو محنت سے ملیں گی، روز و شب کی محنت سے حاصل ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت علم والی نعمت، علم والی دولت ہے۔ اور اس علم کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی تھی، جس میں 3 باتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو علم کہنے کے لائق یہی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 آیت محکمہ، قرآن کا علم ہو۔ اس کے تحت 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کے مطابق عمل کرنا، اور نمبر 4 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی او سنت قائمہ، یا احادیث کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ علم کہنے کے لائق ہے۔ نمبر 3 او فریضۃ عادلہ، یا مسائل کا اور فقہ و فتاوی کا علم ہو، یہ علم کہلانے کے لائق ہے۔ باقی دنیا کی ساری آرزویں، دنیا کی ساری تمنائیں اور دنیا کی ساری خواہشات
اور ان سے وابستہ علوم نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. ہمیں ان خواہشات کو، ان تمناؤں کو، ان آرزوؤں کو ایک طرف رکھنا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق علوم کو اپنے معاشرے کے اندر لانا ہوگا. علامہ اقبال کے ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تقدیر اللہ کے بھروسے چھوڑ دے، تجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تو اپنے اندر انقلاب لا، اپنے اندر تبدیلی لا. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. تیری ہزار آرزویں ہیں، عجیب عجیب آرزویں ہیں. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.